بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرائے عالمگیر سے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے وائس میسج بھیجا ہے اور انجینئر مرزا صاحب کا ایک ویڈیو کا لنک بھیجا ہے کہ جناب مرزا صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف غلط ہے، اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کو تیر لگا اور خون بہا، پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ صحابی رسول ابو داؤد شریف حدیث 198 کہ صحابی کو تیر لگا، وہ نماز میں مشغول تھے، اور وہ نماز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے قرات میں بڑا مزہ آ رہا تھا تو اس لیے میں پڑھتا رہا۔ تیر لگنے کے باوجود، خون بہنے کے باوجود وہ نماز پڑھتے رہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس حدیث کے مخالف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، تو اس لیے ان کا موقف غلط ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، کیا انہوں نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے کہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے؟ یہ صرف لکیر کا فقیر ہے، علمی کتابی نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کو وہ دیکھتے اور تحقیق کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا، لکیر کے فقیر نہ بنتے، بابی نہ بنتے، تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور آپ دلیل لے رہے ہیں ضعیف حدیث سے۔ اور جو صحیح روایات ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، مجتہدین، وہ خون بہنے سے دوبارہ وضو کرتے ہیں، چاہے وہ نکسیر پھوٹے، چاہے جسم سے خون نکلے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہے، اس کو دھوتے ہیں خون کو اور دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ اس پر ہم بعد میں دلائل دیں گے کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور نماز میں نکسیر پھوٹے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی یہ جو مرزا صاحب کئی بار یہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ صحابی کو تیر لگا، خون بہا اور وہ نماز پڑھتے رہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مرزا صاحب سب سے پہلے یہ جو حدیث آپ بیان کرتے ہیں 198 نمبر حدیث ہے، اس میں ایک راوی محمد بن اسحاق مختلف فی ہے، یعنی بعض نے اس کو صحیح کہا ہے، بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں صدقہ بن یسار ایک راوی، وہ مدلس ہے، سماعت کی تصریح موجود نہیں ہے۔ آپ بار بار کہتے ہیں نا مدلس، جب تک سماعت کی تصریح نہ ہو، یعنی وہ سمعنا یا حدثنا نہ کہے، اس کی حدیث نہیں مانی جائے گی، تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ مدلس ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عقیل بن جابر، وہ مجہول ہے، تو مجہول راوی کی روایت جو ہے نا وہ بھی ضعیف ہوتی ہے، اس سے دلیل نہیں لی جاتی۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 198 جس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محققین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ یہ دیکھیں، سنن الکبریٰ للبیہقی ہے، اور جلد نمبر اس کا 1 ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 305، اور یہی روایت ہے 663 نمبر روایت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں محقق یہ ضعیف روایت ہے، اس لیے کہ اس میں مجہول راوی ہے عقیل بن جابر۔ تو مجہول راوی جب روایت میں آ جائے تو اس حدیث کی سند یہ ہوتی ہے، اس حدیث کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور یہاں محقق نے لکھا ہے کہ اس کو البانی نے حسن کہا ہے۔ تو مرزا صاحب لکیر کے فقیر بنے، البانی نے حسن کہہ دیا، اس نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ زبیر زئی نے حسن کہہ دیا، تو اس نے اپنی کوئی تحقیق نہیں کی۔ آگے میں آپ کو اسماء الرجال سے بھی دکھاؤں گا کہ یہ راوی مجہول ہے، اور یہ راوی جب کسی حدیث کی سند میں آ جائے تو اس حدیث سے کوئی دلیل نہیں لی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں 305 نمبر یہ صفحہ ہے، اور نیچے لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور محقق نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے، جو کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگلی بھی روایت وہ بھی السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے، جلد نمبر 9، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 279، 18448 نمبر روایت ہے، اور نیچے محقق لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، عقیل بن جابر مجہول ہے، اور صدقہ بن یسار مدلس ہے، ولم یسرہ، تصریح نہیں موجود۔ اب دیکھیں یہ
18,448 نمبر، اور نیچے دیکھیں یہ ضعیف ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ عقیل بن جابر جو ہے وہ مجہول راوی ہے، اور صدقہ بن یسار کیا ہے؟ مدلس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو میزان الاعتدال سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مجہول راوی ہے۔ تو مجہول راوی جب سند میں آ جائے تو وہ سند ضعیف ہوتی ہے۔ تو ضعیف احادیث سے، روایات سے جناب آپ دلیل لیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا موقف غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میزان الاعتدال، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر اس کا ہے 110، 4072 نمبر اس کو لائیں، اور 5708 نمبر بھی لیا ہے۔ عقیل بن جابر کہتے ہیں عقیل بن جابر فیہ جہالتن، یہ مجہول راوی ہے، اور صدقہ بن یسار کے علاوہ کسی نے اسے روایت نہیں کی۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ، یہ کتاب ہے میزان الاعتدال، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر اس کا ہے 110۔ یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے فیہ جہالتن، اس میں جہالت ہے، یہ مجہول راوی ہے، صدقہ بن یسار کے علاوہ کسی نے اس سے روایت نہیں کی۔ اور میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ صدقہ بن یسار کے بارے میں ہے کہ وہ مدلس ہے۔ اب آئیے تہذیب التہذیب، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ تھی امام ذہبی کی، اور یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، جلد 5، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 513۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو عقیل ہے اس کو ابو عقیل بھی کہا گیا ہے، اور عبد الرحمن بھی نام رکھا گیا اس کا، محمد بن جابر کہا گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں اس کے 10 نام ہیں، یعنی اتنی اس میں جہالت ہے، اس کے نام بھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اور اس میں امام محمد بن سعد کہتے ہیں کہ فی روایتی ضعفن، اس نے جو روایات نقل کی، یعنی جس میں یہ راوی موجود ہے، ان روایت میں ضعف ہے۔ جن روایات کی سند میں عقیل بن جابر ہوگا وہ ضعیف روایات ہوں گی۔ محمد بن سعد کہتے ہیں وَلَيْسَ يُحْتَجُّ بِهِ، اور اس روایت سے ثبوت نہیں لیا جائے گا۔ محمد بن سعد محدث کہتے ہیں کہ اس روایت سے ثبوت نہیں لیا جائے گا۔ مرزا صاحب آپ کہیں کے نہیں رہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اس روایت میں ہے کہ صحابی کے جسم سے خون نکلا، اور پھر اس سے ثابت ہوا کہ جناب خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ایسی روایت جس میں عقیل بن جابر ہے، اس روایت سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ یہ دیکھیں تہذیب التہذیب، اور صفحہ نمبر 513، اور جلد نمبر اس کی 5 ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو ہم زوم کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جناب مرزا صاحب آپ علمی کتابی بنیں، کتابوں کو اٹھائیں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ محدثین نے کیا لکھا ہے۔ آپ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ صرف البانی نے حسن کہہ دیا جناب حسن ہے، زبیر زئی نے حسن کہہ دیا حسن ہے۔ تو دوستو آپ کو میں نے کافی ساری کتابوں سے واضح کر کے دکھایا کہ جو روایت 198 نمبر کہ صحابی کو تیر لگا اور خون بہا اور خون جاری تھا، وہ نماز پڑھتے رہے، اس سے جو دلیل لیتے ہیں یہ دلیل ان کی ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں راوی ہے عقیل بن جابر، مجہول راوی ہے، صدقہ بن یسار مدلس ہے، روایت جو سماعت کی تصریح موجود نہیں ہے۔ اب میں نے دکھایا السنن الکبریٰ بہقی سے کہ یہ ضعیف روایت ہے، البانی نے اس کو حسن کہہ دیا اپنے زوم میں، تو مرزا صاحب اس کو بار بار سناتے ہیں۔ اب آئیے کہ خون بہنے سے، چاہے وہ نقصیر پھوٹے یا جسم سے خون نکلے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس جہاں خون لگا ہے تو اس کو کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ سب سے پہلی یہ بات، یہ سنن ابی داؤد، اب اس کی حدیث نمبر ہے 1114۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احدث احدکم فی صلاتی، جب بندہ کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے، فلیأخذ بانفہ ثم لینصرف، پھر اپنا ہاتھ ناک پہ رکھے اور وہاں سے نکل جائے، کہ یعنی کہ یہ بتانا مقصود کرے کہ جناب میری نقصیر پھوٹی ہے تو میں اب جا رہا ہوں۔ اب نقصیر یہ واضح ہے کہ یعنی یہ علامت، یہ نشانی ہے کہ جناب میری نقصیر پھوٹی اس لیے میں جا رہا ہوں، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے،
یہ ہے ابو داؤد شریف میں. اسے ثابت کیا ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ علامت بنا کے نشانی بنا کے وہاں صفوں سے نکل جائے اور ناک پر ہاتھ رکھے. یہ ناک پر ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی ہوا خارج ہوئی اور بدبو ہو گئی ہے، نہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے کہ یہ مسلمات میں سے تھا کہ جیسے ہی نکسیر پھوٹے گی خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا. خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے ناک پر آپ نے ہاتھ رکھے آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے. فرماتی مسلمات میں سے، یہ یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ یعنی کہ یقینی بات ہے کہ خون بہنے سے نکسیر پھوٹنے سے وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اور اس پر 41 روایات ہیں سنن دار قطنی میں، جس کو یہ جناب جو ہے وہ ضعیف کہتے ہیں. 41 روایات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں. تو ہم وہ آپ کو دلائل دیں گے جو یہ مانتے ہیں. موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کی کتاب ہے الموطا. حدیث نمبر اس کی ہے 81. امام مالک سے روایت نافع، اور نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ بن عمر کو جب نکسیر ان کی پھوٹتی تھی وہ نماز توڑتے تھے اور دوبارہ جا کے وضو کرتے تھے. یہ دیکھیں، یہ اسے کہتے ہیں گولڈن چین، یعنی کہ مالک نافع عبداللہ بن عمر، اسے گولڈن چین کہتے ہیں. کہ یہ صحیح روایت ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے نافع سے، اور نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ جب ان کی نکسیر پھوٹتی تھی وہ نماز توڑ دیتے جا کے وضو کرتے تھے. موطا امام مالک جلد نمبر 24 ہے اور 81 نمبر روایت ہے، اور دوسرا نمبر اس کا 46 ہے. سب سے آخر والی نیچے والی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں گولڈن چین، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل کیا تھا کہ نماز کو وہ توڑ دیتے تھے اور جا کے وضو کرتے تھے. اور آپ سے جب پوچھا جاتا نکسیر کے بارے میں تو آپ کہتے تھے جب کسی کو نکسیر آئے تو وہ نماز توڑ کے جا کے وضو کرے. یہ 83 نمبر روایت ہے. سعید بن مسیب، یہ بھی ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نکسیر آ گئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گئے، وہاں جا کے وضو کیا، پھر آ کے نماز انہوں نے پڑھی. 81 نمبر یہ بھی صحیح روایت ہے. اور یہ وہ روایت میں دکھا رہا ہوں جن کو غیر مقلدین کے بڑے بڑے محدثین صحیح کہتے ہیں. غیر مقلدین کے بڑے بڑے محدثین جو ان کے ذوم میں ہیں وہ ان روایات کو صحیح کہتے ہیں. اب میں آپ کو السنن الکبریٰ سے بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ جناب یہ روایات صحیح ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو جب نکسیر آتی تھی، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ سبیلین کے علاوہ یعنی دو جو شرم گاہیں آگے پیچھے، اس کے علاوہ کہیں سے بھی خون نکلے کچھ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. تو ہمارا موقف یہ کہ جسم سے کسی بھی حصے سے خون نکل کے بہے، چاہے نکسیر کے صورت میں یا کسی اور صورت میں، تو وضو ٹوٹ جائے گا. السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 521، صفحہ اس کا 521، روایت نمبر 3384 کہ عبداللہ بن عمر کو جب نکسیر آتی تھی آپ نماز توڑ کے جا کے آپ وضو کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں اوپر نمبر بھی اور نیچے لکھا ہوا ہے صحیح. اور امام مالک کی جو کتاب ہے موطا اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اوپر یہ، اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے صحیح، کہ یہ صحیح روایت ہے. اس کے علاوہ اگلی جو میں نے آپ کو سعید بن مسیب کی وہ روایت سنائی تھی موطا سے، اس کا نمبر یہاں ہے 3399، وہ بھی یہاں ہے. اس کے علاوہ عطا، یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور صحیح روایات ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ صحیح روایات ہیں. یہ تابعین، محدثین اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول ہے کہ جیسے نکسیر پھوٹے خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز توڑ کے جا کے وہ وضو کرتے تھے. اگلی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر اس کا ہے 127. اس میں 5 محدثین اور تابعین جو کہتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مجاہد ہیں، اور اس کے علاوہ عطا ہیں، حسن بصری ہیں. یہ دیکھیں سب کہتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، خون بہنے سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے اگلی کتاب مصنف عبد الرزاق، اس میں بھی کثیر تعداد میں
محدثین، فقہا اور صحابہ کرام رضوان اور تابعین کا عمل لکھا ہوا ہے، اور جو میں نے موطا سے بھی پڑھ کے سنائی وہ بھی موجود ہیں، اور جو میں نے السنن الکبریٰ للبیہقی سے پڑھ کے دکھائیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہ تمام روایات کے عبید اللہ بن عبداللہ اور اس کے علاوہ سعید بن مسیب اور دوسرے محدثین اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی عمل کے اس سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے سنن دارقطنی، اس میں 41 احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کو یہ جناب پوری کوشش کر کے ضعیف کہتے ہیں۔ مثلا 558 نمبر روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو کہے آ جائے اور نکسیر پھوٹے تو وہ جا کے وضو کر لے اور نماز کو دوبارہ آ کے پڑھے۔ یہ دیکھیں، اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 545 نمبر روایت سے لے کر 585 روایت تک 41 تقریباً روایات جو ہیں وہ اسی پر ہیں کہ قے سے اور جو ہے وہ نکسیر پھوٹنے سے وضو کرنا ہوتا ہے، خون بہنے سے وضو کرنا ہوتا ہے۔ جو اب آئیے آخری کتاب آج اس ویڈیو میں یہ ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 14۔ 4099 نمبر روایت ہے اور 4090 نمبر روایت ہے کہ خون لگنے سے اس کپڑے کو آپ کو دھونا پڑے گا، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر وہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کے جسم پر خون لگ جاتا ہے تو وہ اگر وہ کپڑے پر خون ہے تو وہ کپڑے کو اتار دیں، اور جسم پر ہے تو اس کو آپ دھو لیں۔ 4099 روایت ہے کہ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کوئی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے کاندھے پر جو چادر تھی اس پر خون تھا، تو نافع آئے، انہوں نے وہ چادر آپ کے کاندھے سے اٹھائی اور اپنی چادر آپ کو پہنا دی، پھر وہ آپ نماز پڑھتے رہے۔ یعنی کہ چادر میں خون لگا ہوا تھا، انہوں نے وہ چادر ہی ہٹوا لی کہ کیونکہ یہ ناپاک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں وہ کیا ہے، 4090 کہ عبداللہ بن عمر نماز میں انہوں نے دیکھا کہ کپڑے پر خون لگا ہوا ہے، آپ نماز سے باہر آ گئے اور اشارے سے بلایا کہ ادھر آؤ، پانی لے آؤ۔ پھر آپ نے کیا کیا، اس خون کو دھویا، پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر دوبارہ نماز کی طرف گئے، خون کو دھویا آپ نے۔ یہ دیکھیں 4090 نمبر روایت ہے، آپ نماز کی حالت میں آپ نے دیکھا کہ کپڑے پر خون لگا ہوا ہے، آپ نے نماز توڑی، یعنی نماز نکلے اور آپ نے جا کے اس کو دھویا۔ اور ایک یہ مسئلہ ہے کہ پھر بات نہیں کی، دھو کے تو آپ وہاں جہاں سے آپ نے نماز سے نکلے تھے تو وہاں دوبارہ آپ نے وہ نماز شروع کی، یعنی اس پر بنا کی۔ یہ الگ سے مسائل ہیں کہ کن حالات میں آپ نے نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا ہے تو وہ آپ کام کر کے وضو ٹوٹا ہے تو وضو کر کے دوبارہ آ کے آپ نے نماز کی بنا اسی جگہ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں نماز پر بنا کرنا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر ایسا کرتے تھے کہ نکسیر پھوٹی فوراً جا کے وضو کرتے تھے، جہاں نماز میں آپ نے جو جتنی رکعتیں رہتی تھی وہاں سے اس کو آپ کنٹینیو کرتے تھے۔ تو ان روایات اور دلائل سے معلوم ہوا کہ نکسیر پھوٹنے سے، خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دلائل ہے ہمارے پاس صحابہ کرام علیہ رضوان سے، تابعین سے، محدثین سے، اور بالخصوص یہ گولڈن چین ہے مالک نافع عبداللہ بن عمر کہ آپ کو نکسیر آئی، آپ نے جا کے وضو کیا۔ سعید بن مسیب ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، عطا ہیں، ابراہیم نخعی ہیں۔ تو یہ دلائل ہم نے آپ کو دی، اور جو یہ روایت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ 198 نمبر روایت ابو داؤد سے، اس میں عقیل بن جابر مجہول راوی ہیں، محمد بن اسحاق مختلفی راوی ہیں، صدقہ بن یسار وہ مدلس ہیں۔ تو ایسی روایت سے دلیل لینا، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت، اس کی روایت ضعیف ہوتی ہیں اور ان کی روایت سے آپ دلیل لے بھی نہیں سکتے۔ صرف ان کی صرف ایک ہی روایت ہی عقیل بن جابر سے کتب ستہ میں صرف ایک ہی روایت ہے، یہی 198، اور کوئی روایت نہیں عقیل بن جابر سے۔ محدثین کہتے ہیں مجہول، امام ذہبی کہتے ہیں مجہول ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجہول ہے۔ تو مجہول جب سند میں آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ تو ضعیف حدیث سے آپ مسئلہ نہیں اخذ کرتے، یہ مرزا صاحب بار بار کہتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں، آپ تحقیق کریں، جس کو بار بار آپ روایت کو پیش کرتے ہیں وہ تو ضعیف ہے، اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے، اور جو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں گولڈن چین ہے، مالک نافع عبداللہ
کہ جب ان کو نکسیر پھوٹتی تھی تو آپ دوبارہ جا کے وضو کرتے تھے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے جو فتنہ پیدا کرتے ہیں اور محدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا موقف غلط ہے اور یہ ہے وہ ہے الامان والحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔